غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ دو چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا، لیکن یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو رستے ہیں، ان کے منہج پہ، ان کے مشن پہ، ان کے وے پہ نہیں چلانا۔ دو کون سی چیزیں؟ ایک غضب الہی اور دوسرا گمراہی۔ یہ دو باتیں اللہ کے غضب کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو جانتے بوجھتے، علم و معرفت ہوتے ہوئے بھی، ادراک ہوتے ہوئے بھی، دین کی سمجھ ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کے ٹھکراتے۔ دلیل موجود ہے لیکن کہہ لیں ذاتی مفاد کی وجہ سے، کوئی گروہی تعصب کی وجہ سے، خواہشات نفس کی وجہ سے دلیل کو ٹھکرا دینا، یہ ہے مغضوب علیہ۔ اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اصل میں دوبارہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غضب الہی یعنی مغضوب علیہم اور الضالین میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں۔ مغضوب علیہم کون؟ جان بوجھ کے ٹھکرانے والے، اور الضالین ایسے لوگ ہیں جو عمل بہت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کسی شرعی نص کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ اس طرح کے نصرانی، عیسائی تھے، ان کے عبادت کا شوق بہت تھا، عبادت کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت مانا کہ دنیا سے کٹ ہو کے علیحدہ جا کے پہاڑوں میں جگہ بنا کے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، اور جو ٹیسٹی کھانے ہوتے تھے وہ نہیں کھاتے تھے، اچھا لباس نہیں پہنتے تھے، ہر لحاظ سے دنیاوی جو فائدہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے دور رہتے تھے، ہر وقت عبادت، بڑا شوق عبادت، لیکن ان کی عبادت اللہ کے حکم پہ، شریعت کے اصولوں پہ قائم نہیں تھی۔ بدعت، وکل بدعت ضلالہ، بدعت ضلالت کی، گمراہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ گمراہی ہوتی شروع بدعت سے۔ تو مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن کے پاس دلیل موجود ہے، جان بوجھ کے ٹھکرا رہے ہیں، اور الضالین وہ لوگ ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں، گم راہ سے بھٹکے ہوئے، ہی وینٹ ایسٹرائے، کہ وہ ان کو علم ہی نہیں راستے کا، بے دلیل چل رہے۔ یہ ہے الضالین، اور یہ نصرانی تھے۔ یہ ایک فرق معلوم ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نصرانی ہی گمراہ ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں اللہ رب العزت نے جو شخص ان میں سے کسی ایک عمل پہ بھی ہوا وہ گمراہ ہوگا۔ شرک کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے، شرک معاف نہیں۔ لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو شخص مشرک ہے، بغیر توبہ کیے مر گیا۔ دنیا میں توبہ کر لی، شرک سے معافی ہے، لیکن بغیر توبہ کیے مر گیا، قیامت کو شرک کی معافی نہیں۔ ہاں اور گناہ ہوں گے جتنے بڑے سنگین ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، چاہے معاف کر دے۔ اگلی بات پتہ کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا، گمراہی میں بہت دور جا نکلا، ضلالا بعیدا۔
گمراہی میں بہت آگے نکل گیا، ساری حدیں کراس کر دی انہیں گمراہی کی، پیچھے چھوڑ گیا گمراہی کی جو ابتدائی حدیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات اللہ رب العزت نے شرک کو نوٹ کیا کہ شرک ایسا گناہ ہے، جرم ہے، جو بندہ شرک میں مبتلا ہوا گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات کفر کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ بہت دور کی گمراہی میں، یعنی گمراہی میں بہت دور نکل چکا ہے۔ آپ جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان کی کتنی قسمیں؟ رکن ہے، 6 ایمان کے 6 رکن ہوتے ہیں۔ ایمان کی قسمیں 2 ہیں، اور مجمل مفصل، مجمل اور مفصل۔ تو مجمل جو مفصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیر وشرہ والبعث بعد الیوم، یہ ساری چیزیں۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، ان ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ لیکن جو ان ساری چیزوں کا انکار کر دے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں بہت دور جا نکلا۔ یہ 2 اعمال اللہ رب العزت نے ذکر کیے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ انتہائی ہی زیادہ ہی گمراہ کن ہے۔ تو پیچھے بچے کچھ نہیں نا، جب شرک کر دیا اللہ کے ساتھ تو پیچھے بچا گیا، تو ہی تو گر گئی۔ جب کفر کر دیا تو بچا گیا کچھ بھی نہیں، اسلام گر گیا پورے کا پورا، ایمان پورا گر گیا، پیچھے بچا گیا تو گمراہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تیسرے نمبر پہ دین سے ارتداد، جو دین سے نکل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص ایمان لانے کے بعد ایمان کو کفر میں کنورٹ کر دیتا ہے، ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ تو یہ انتہائی نوٹ کرنے والا عمل ہے بدعت کا ایجاد، چھوٹی سی چھوٹی بدعت کا ایجاد کرنا ہی گمراہی۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا جس آدمی نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی شخص نے وہ عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں، میری سنت کے مطابق نہیں، میری شریعت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹڈ، وہ بندہ بھی ریجیکٹڈ، مردود ہے، وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو بدعت، جیسے میں نے پہلے بات کی، بدعت تو گمراہی کی جڑ ہوتی ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں۔ تو بدعتی یہ اول درجے گمراہ ہے۔ تو چوتھا عمل تھا جس کو اللہ رب العزت نے گمراہ قرار دیا۔ اور بدعتی کی ایک بیماری یہ ہوتی ہے وہ غلط کام رہا ہوتا ہے لیکن سمجھتا کیا ہے؟ نیکی ہے، عبادت ہے۔ سورۃ کہف پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کوششوں کو گمراہ کن قرار دے دیا ہے، بدعت کی وجہ سے ساری کوششیں دنیا میں گمراہ کن ہو گئی ان کی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ گمان کرنے، وہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے۔ جو بندہ بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نا اس کی توبہ کے امکان ہوتا ہے، لیکن جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے قیامت تک توبہ کرے گا وہ کبھی بھی نہیں، جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں دنیا میں موجود ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، دلیل کوئی نہیں لیکن کام اس لیے کر رہے عبادت سمجھ کے،
اور سر کسی کام کو عبادت سمجھ کے کرنا اور نبی اسلام نے نہیں کیا وہ تو بدعت ہے. دیٹ از دا ڈیفینیشن آف بدعت. یہی تو بدعت کی ڈیفینیشن کہ ایک کام جو نبی اسلام نے نہیں کیا آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بدعت ہوتا ہے. اگر آپ نیکی سمجھ کے نہیں کر رہے ویسے رسم دنیا کرتے ہیں تو شاید کوئی بدعت میں تخفیف ہم کر لیں. لیکن آپ جب کہتے ہیں نا نیت ثواب کی ہے, جیسے ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز ہے, کتنی رکھتے ہوتے ہیں فرض میں؟ 2 رکھتے ہیں. آپ کے ایک گھر سے بعد 4 پڑھائیں. کتنی پڑھائیں جی؟ 4. کیوں جی؟ 2 پڑھتے ہیں اجر ملتا ہے, 4 پڑھے گا دگنا ہو جائے گا, ڈبل اجر. نیت کتنی پیاری. تو بتائیے ذرا 4 پڑھنے کی صورت میں اجر ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا. کیوں؟ آپ نے عمل کیا نبی اسلام کی سنت کے خلاف اور نیت آپ کی اجر لینا تھی. تو ایسا عمل جو نبی اسلام سے ثابت نہیں اور آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ بدعت کہلاتا ہے. یہ 4 باتیں ہوگی, 4 اعمال جو کہ گمراہ کن. چوتھا عمل بدعت. 5ویں نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی معاملے میں نافرمانی کرنا, نبی اسلام کی کسی بھی چھوٹے چھوٹے معاملے میں نافرمانی کرنا, اس کو بھی اللہ رب العزت نے گمراہی قرار دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ذرا بات سمجھیے گا یہاں پہ, جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم دے دے تو کسی بھی مومن مرد کے لیے, کسی بھی مومن عورت کے لیے 2 آپشن نہیں ہونے چاہیے. اس کام کے اندر 2 آپشن. آپشن 1 ہونا چاہیے, کیا کرنا ہے؟ بات کو اوبے کرنا, ماننا ہے بات. کسی بھی مومن کی لائق نہیں ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, کہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ان کے حکم میں کوئی اختیار ہو اس کے اندر کہ تبدیل کر سکتا ہو. کوئی اختیار نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا. کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی تعویل نہیں ہے, بس فرمان نبوی ہے, مان لے, اطاعت, سمعنا و اطعنا. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, یہاں پہ ضلال مبین بیان کیا تو وہ واضح ترین گمراہی میں جا گرا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اپنی زندگی کے زاویے کو چیک کیجیے, میں اور آپ کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہے, کہاں پہ ویک پوائنٹ ہے, کہاں پہ شیطان ہمیں جو ہے وہ سبز باغ دکھا کے مات دے رہا ہے. اب شیطان تو شیطان, اس کی شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے اس کا مشن ہی لے کے جانا جہنم میں سب کو, اس کا مشن ہی کہ آگ میں پھینکنا سب کو, اس کا منہج ہی ہے, اس کا مقصد ہی ہے, اس کا مشن ہی لوگوں کو حق سے دور کرنا ہے, خیر سے دور کرنا ہے, اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے. اس کا منہج ہی ہے شیطان کا, اسی لیے اس کو شیطان کہتے ہیں. وہ کبھی بھی نیکی کا حکم نہیں دے. اور جو اندر چھپا بیٹھا ہے شیطان, دا ٹاپ شیطان جس کو کہتے ہیں, ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ لفظ بولا ہے, امارہ, امارہ کہتے ہیں انتہائی زیادہ آرڈر کرنے والا. ایک بار نہیں کرے گا, ریپیٹلی ایک دفعہ آئے گا, اس کو بات دل میں ڈالے گا, پھر واپس. اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہاں میں گر رہا ہوں. اور یہ زندگی ہے, زندگی نام ہی گرنے کا ہے, زندگی نام ہی گرنے کا. آپ گریں گے اٹھیں گے, گریں گے اٹھیں گے, گریں گے اٹھیں گے, لیکن چھوڑنا نہیں ہے. صراط مستقیم کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ گریں گے ایک دفعہ, پھر اٹھیں گے, توبہ کریں گے, پھر گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے, پھر زندگی نام اس چیز کا ہے. لیکن چلتے رہے. آپ کی موت, آپ کی وفات, آپ کا اختتام اسی راستے پہ ہونا چاہیے. لیکن جس نے چھوڑ دیا راستے کو وہ تو گمراہ ہو گیا نا. لیکن چلتا رہا, چاہے گرتا ہی کیوں نہ رہا, اٹھتا ہی کیوں نہ رہا, وہ چلتا رہے گا, کامیابی کی چانس ہے اس کے. تو اپنی زندگی میں یہ تلاش کرنا ہے کہاں انسان شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, کون سی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو 5واں عمل کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کسی بھی زاویے میں ہو رہی ہے وہ گمراہی کا سبب بنے گی. اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ اور انتہائی دھیمے اور آگے پیچھے دیکھتے ہوئے قدم رکھیں.
دیکھیں کہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، رسول کی نافرمانی ہو رہی۔ سر یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو اصل بصیرت ہے، یہی تو اصل دانش مندی اور عقل مندی ہے کہ میں اور آپ پہچانے اپنے آپ کو۔ خیر بات لمبی ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جس سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ گمراہ ہوگا انسان، اللہ کے دشمن کو دوست بنانا۔ آئے اللہ کے دشمن کو دوست بنانا۔ اب دو دوست ہوں آپس میں، دو لوگ آپس میں بڑے اچھے دوست ہیں، ایک دوست کسی اور بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ملاقات کر رہا ہے جو اس کا دشمن، مثال کے طور پہ دوسرا دوست ہے اس کا دشمن ہے۔ زید اور بکر آپس میں دونوں دوست ہیں۔ اب زید کسی اور شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہے جو کہ بکر کا کیا ہے، بتائیے بکر کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ بولیں برا لگے گا۔ اللہ کو آپ اللہ کے دوست ہیں نا انشاءاللہ، اللہ کے خلیل ہیں، حبیب ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے سامنے اللہ کے کسی دشمن سے ہاتھ ملائیں، دوستیاں رکھیں تو اللہ کو برا لگے گا کہ نہیں؟ تو اللہ کے دوست کو یہ چاہیے کہ اللہ کے دشمن کے قریب نہ جائے۔ بار بار قرآن کی آیتیں کھولیں، بری پڑھی ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ کا بھی وہ دشمن ہے، تو جو دشمن اللہ کا وہ دشمن ہمارا، جو سجن اللہ کا وہ سجن ہمارا، اصول قائم ہوگا۔ تو اللہ کے دشمن کو دوست بنانا یہ بھی گمراہی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت بہت بڑی آیت ہے، مطلب معمول سے ہٹ کے بڑی آیت ہے، اس کے اندر یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنایا کرو۔ یہودی، نصرانی، نان مسلم یہ وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات جو کہ ایک مومن کے ساتھ ہونی چاہیے، مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت، ہمدردی اور یہ بھائی چارے کی، اخوت کے وہ جذبات نہیں ہونے چاہیے ان کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ دوستیاں خوش گپیاں لگا رہا ہے، وہ گمراہ ہوگا۔ کیوں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نا، نبی اسلام نے فرمایا تھا المرءۃ علی دین خلیلہ، بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو ساتھی کا دین ہوتا ہے۔ اور سر شیر کے ساتھ بیٹھے گا شیر ہوگا، بندر کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی آتی ہوں گی۔ المرءۃ علی دین خلیلہ، بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہے، اس لیے کہا اس کے ساتھ بیٹھو گے گمراہ ہوگے۔ یہ اصول قائم کر دیا۔ کتنے اعمال ہو گئی؟ 6۔ 7ویں نمبر پہ جو خود اللہ کے راستے سے رکا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے، صحیح راستے سے روکتا ہے، وہ بندہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بھی گمراہی میں بہت دور جا نکلے۔ اب اللہ کے راستے سے روکنا، بات تھوڑا کڑی ہونے لگی ہے، سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے سے روکنا ایک تو واضح الفاظ میں روکنا نا، کہ بھائی نماز پڑھنے نہ جاؤ، مسجد میں نہ جاؤ، یہ ہے واضح الفاظ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے خاموشی سے، واضح الفاظ میں نہیں ہوتا۔ آپ باہر جائیں نا، سڑک پہ بینر لگے ہوں گے فلاں تاریخ کو ریلیز ہو رہی ہے یا فلاں تاریخ کو لگ رہا ہے، تو یہ اب نشر و اشاعت ہو رہی کہ نہیں، تبلیغ ہو رہی کہ نہیں گناہ کی، تو یہ اللہ کے راستے روکنا اور کیا ہے، فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے پھر وہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، کس لیے؟ کیسے کہتے ہیں؟ ہم تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، تو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا بہت بڑی عبادت ہے، کیوں نہیں ایسے کہتے؟ وہ ایسے کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ظالم اولین فحاشی اور عبادت کا نام دے رہے ہیں۔ اب کتنی بڑی گمراہی اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو یہ کام ایک تو واضح الفاظ میں نا،
اور جس طرح کے ایک ہمارے بزرگ تھے وہ بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں رمضان کا مہینہ نماز تراویح ہو رہی، میرے ماموں جان نماز تراویح پڑھنے کے لیے جاتے تھے ریگولر، ایک دن میں نے دیکھا تراویح پڑھنے نہیں آئے، میں نے دیکھا نوٹ کروں کہاں گئے، میں پیچھے پیچھے پوچھتا ایک جگہ پہ مجھے ملے ایک انتہائی بوسیدہ کپڑے پہنے والا بابا، ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ پاجی مسیتاں کچھ نہیں پیا، مسیت ایتھے ہوتی ہے، مسجد دل، مسجد دل میں ہے، وہ مسجد میں جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، کون سے سجدے، کوئی نہیں سجدے، مسجد دل میں ہوتی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا پردہ دل میں ہونا چاہیے، خود بھائی ننگے پھر رہے ہو، پردہ دل میں، ایسے کہتے ہیں، پردہ دل کا ہوتا ہے جی، یہ کیا آپ عورتوں کو کہتے ہیں یہ کیا نقاب لیا ہوا ہے اور جھل لی اوپر، پردہ دل کا ہے، والعیاذ باللہ، یہ بات امہات المومنین کو سمجھ نہ آئی، تو یہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے، تو جو اللہ کی راہ سے روکے گمراہ، فیصلہ آ گیا، کتنے اعمال ہو گئے، 7۔ 8ویں نمبر پہ یہ اس وقت زمانے میں ہوتا تھا کہ نبی کو جادوگر کہنا، یہ بھی بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، نبی اسلام کو جادوگر کہتے تھے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے نبی ذرا دیکھو تو صحیح آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، یہ لوگ ایسے گمراہ ہو چکے ہیں آئندہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتے، تو جو نبی کو گمراہ کہہ دے، نعوذ باللہ من ذلک، نبی کو جادوگر کہہ رہا ہے وہ گمراہ ہے۔ 9ویں نمبر پہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے تو آپ سنتے ہیں، آج ایک نئی بات بھی سن لیں، مایوسی گمراہی ہے، میرا کیا بنے گا، کہاں جاؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کیا کروں گا، مایوسی، اللہ کی رحمت سے امید لگا کے نہیں بیٹھا ہوا۔ اور جس رب نے یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، کہاں مصر کے تخت میں بٹھا دیا، وہ تمہیں ایسے چھوڑ دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، کچھ پاس نہیں تھا، کیسے اللہ نے راستے کھولے؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو کیسے کشتی بنا کے بچا لیا؟ اور اس رب نے کس طرح مسلمانوں کو، مٹھی بھر مسلمان تھے نبی اسلام کے زمانے میں جب نبوت کا آغاز ہوا تھا، ظلم و بربریت تھی ہر طرف، مسلمانوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، کیسے سلطنت قائم ہوئی؟ وہ رب تمہیں بھی چھوڑ دے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ لوگ ہوتے، نا امیدی گمراہی۔ 10واں اور آخری جس سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، جو دین کو سمجھتا نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، لوگ مذہب کو سننا نہیں چاہتے، دین کو سننا نہیں چاہتے، دین کو نہ سمجھنا بہت بڑی گمراہی۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں بڑے بڑے جگرے، لیکن سمجھتے نہیں، بات کو سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو دیے ہوئے سنتے نہیں ہیں، کون سی بات بولیں؟ دین کی بات، تھوڑا سے ایکٹیو ہو کے بیٹھے، دین کی بات نہیں سنتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو دی ہیں لیکن لا يُبْصِرُونَ بِهَا، بصیرت کوئی نہیں، بصارت کوئی نہیں، بصارت کوئی نہیں۔ بصارت کون سی نہیں ہے؟ ویسے تو دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، قرآن کے الفاظ کو، بیت اللہ کو، یہ اللہ کے شعائر، ان کو دیکھتے نہیں، دل دیا دین کو سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتے اولئک کالانعام، یہ مویشی جانور ہیں، پنجابی میں ترجمہ کروں، اے ڈنگر نے، کون ہے یہ؟ کون؟ یہ لوگ کہ جو لوگ دین کو سمجھتے نہیں، جانور کا۔ کاش اللہ یہیں پہ آیت ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے یہاں آیت ختم نہیں کی۔ اتنا بڑا لفظ، کسی کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا بڑا ڈنگر ہے، تو وہ زمین میں دب جائے گا، مر جائے گا بیچارہ، اگر اس کے تو کوئی شرم و حیا ہوئی۔ کاش اللہ یہاں پہ آیت ختم کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا ابھی نہیں،
ان کا جرم بہت بڑا ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین گمراہ ہیں. جانوروں سے کہاں آگے لے گئے؟ جانوروں میں پھر بھی شعور ہوتا ہے، وہ اپنی لمٹ سے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں جاتے. تو یہ مسلمان ہو کے جس کو احسن تقویم بنایا، تو یہ اسفل سافلین کی طرف جا ہی جا رہا ہے. اپنی لمٹس کو، اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو اس نے گنوا دیا. ایٹ لیسٹ اپنی حیثیت کو تو باقی رکھے، باقی پھر دیکھی جائے گی. اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اپنے مقام کو تو سمجھے. جو بندہ اپنی عزت آپ نہیں کرتا، دوسرے اس کی کیا عزت کریں گے؟ ہمیں اپنی عزت پہلے خود کرنی چاہیے، پھر لوگ ہمیں عزت کریں. تو 10 اعمال ہو گئے، وقت ہو گئے جس وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. 5 منٹ اوپر ہو گئے، 2 منٹ اور آپ کے لوں گا یہ بات ذکر کرنے کے لیے کہ یہ 10 اعمال ذکر کیے جو گمراہی کا سبب بنتے ہیں. لیکن گمراہی میں ٹاپ پہ کون لوگ ہیں؟ نصرانی، عیسائی لوگ. اب وہ گمراہ کیوں ہیں؟ ان کے اعمال صرف اشارہ کرتا جاؤں گا کہ ان کو اللہ رب العزت نے گمراہ کیوں قرار دیا. سب سے پہلا جرم تھا ان کا دین میں غلو کرنا. غلو کا معنی ہوتا ہے دین میں مبالغہ، ایک بات کو بڑھا چڑھا دینا جو کہ اللہ نے بڑھائی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے ایک بندے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے، ان کو اٹھایا اور کہاں رب بنا دیا. یہ غلو ہے. ہماری امت میں بھی ہے ایک ہستی، اللہ رب العزت ان کو شان مقام دیا ہے، لیکن وہ ان کو وہ شان مقام ہلکا لگ رہا ہے، ان کو بڑھاتے ہیں اور کہاں اللہ رب العزت کے مقام پہ جا پہنچاتے تھے. ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں، باتیں کڑوی ہو جائیں گی لہذا کنٹروورشل کی طرف نہیں جاتے. تو دین میں غل کرنا یہ ان کی اولین جو ہے وہ جرم تھا، خطا تھی، جس کی وجہ سے وہ گمراہ قرار پائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. دوسرا جرم ان کا یہ تھا عقیدہ تثلیث. ان کے اندر عقیدہ تثلیث، عقیدہ تثلیث 3 خداؤں کے معتقد تھے. کہتے 3 خدا ہیں، اللہ، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں کے معتقد. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کافروں نے کہا، مانا کہ نصرانیوں نے، یہاں اللہ نے نصرانیوں کو کافر قرار دیا. کافروں نے کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. والعیاذ باللہ. اللہ رب العزت واحد معبود ہیں، واحد رب ہیں، واحد رازق ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں. ہر چیز میں اللہ واحد، کسی چیز میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال. تیسرا جرم یہ تھا کہ قبروں کو مسجد بناتے تھے، قبروں پہ سجدے کرتے تھے، قبروں پہ سجدے کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام کی حدیث، نبی اسلام نے فرمایا لعنت اللہ علی اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ رب العزت نے یہودیوں پہ اور نصرانیوں پہ لعنت کی ہے کہ انہوں نے اللہ کی حکم کی نافرمانی کی اور انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. افسوس کی بات ہے، کلپ مجھے دیکھنے کو ملا کہ ہمارے ولاۃ امور، سمجھتے ہیں ولاۃ امور، وہ کسی قبر کو سجدہ کر رہے. دکھ ہوا، افسوس ہوا، یہ مسلمانوں کا قائد، لیڈر یہ کام کر رہا ہے جو کہ انتہائی سری شرک. چوتھا جرم ان کا یہ تھا اپنے مولویوں کو، احبار اور رہبان کو رب مان لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب مان لیا. عدی بن حاتم جو کہ سابقہ نصرانی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اسلام کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے ہم تو احبار کو، رہبان کو وہ لوگ رب تو ہی کہتے، قرآن نے کہا کہ انہوں نے رب بنایا ہوا. تو نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے کس چیز کو حلال قرار دیا ہے اور مولوی کہہ رہے یہ حرام ہے، تم لوگ، وہ لوگ نصرانی مانتے حرام کریں، اللہ کے مقابلے مولوی کی بات مانتے؟ کہا یا رسول اللہ مانتے. اللہ نے کس چیز کو حرام قرار دیا، مولوی نے کہا حلال ہے، انہوں نے مان لیا. اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، مولوی نے کہا یہ حلال ہے، انہوں نے مان لیا. یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لا کے کھڑا کیا اور اس کی بات مان لی، یہ اس کو رب کہنے کو مترادف ہے.
پانچواں اور آخری جرم یہ تھا ان کا، رہبانیت کا ایجاد کیا انہوں نے۔ رہبانیت میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو جائے، اور رہبانیت کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے جائز نہیں تھی ان کے ہاں، ان کی ہماری شریعت میں بالکل نہیں ہے نا، ان کے دین میں بھی نہیں تھی رہبانیت، لیکن انہوں نے سورہ حدید میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کو ایجاد تو کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، نیت ان کی اچھی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا، اس کی بھی حفاظت نہ کر پائے۔ ایک کام ایجاد کر لیا بڑے شد و مد کے ساتھ، جنون کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لیکن اس کو پورا نہ کر سکے۔ اب انسانی فطرت کے خلاف ایک چیز ہے، وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ انسان کو دنیا میں رہتا ہے، اس کی ضروریات چاہیے اس کو، تو کیسے اپنی ضروریات دفن کر کے ایک طرف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے رہبانی ایجاد بھی کر لی، پھر ایجاد کرنے کے بعد اس کو پورا بھی نہ کر سکے۔ یہ 5 جرائم تھے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ گمراہ قرار پائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ والظالمین کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ آمین کے بارے میں بات رہتی ہے، آمین بلند آواز سے کہنا، اور اس کے فضائل کیا ہیں، احادیث کیا کہتی ہیں، آمین کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔